اہل بیت کی رہائی اور ملک شام سے لے کر مدینہ طیبہ تک کس طرح کا سفر ہوا تھا۔ پہلے ہم نے شہادت امام حسین تھا، پھر جمعہ آیا، ہم نے کربلا کی سر زمین سے کوفہ تک کے سفر کو مختصر انداز سے بیان کیا، پھر کوفہ کے سفر سے لے کر ملک شام دمشق کے سفر تک بیان کیا۔ آج کا یہ جمعہ ہے، اس میں ہم نے حضرت امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت باقی جتنے افراد تھے ان کو رہائی کیسے ملی، پھر کس طرح سے یہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے۔ تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس یزید کے پاس آیا تھا تو وہاں پر ایک نصرانی بیٹھا تھا، اس نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی محبوب مصطفیٰ نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر اقدس ہے۔ تو اس نصرانی نے کہا کہ وہ نواسہ کون سا؟ فرمایا ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، ان کا یہ بیٹا ہے۔ تو حضور ہمارے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا یہ سر اقدس ہے۔ تو اس نصرانی نے کہا کہ ہم ہیں عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، اولاد نہیں تھی، تمہارے نبی کی اولاد بھی ہے، اگر ہمارے نبی کی اولاد ہوتی ہم عزت اور احترام سے اپنی جانوں کو ان پر نچھاور کر دیتے، تم کیسے امتی ہو جو اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا سر اقدس اتار کر لائے۔ تو اس وقت یزید جو تھا وہ پریشان ہوا تھا کہ میں نے کام کون سا کر لیا۔ جب اس وقت رات ہوئی تھی تو رات کو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی شہزادی تھی، جن کی عمر روایتوں میں آتا ہے تقریباً 7 سال تھی، تو انہوں نے جب رات ہوئی تو رات کو جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو پھر کس انداز سے بیان کیا تھا۔ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب رات ہوئی تو میں سو گئی، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور ظہور ہو رہا ہے، نور نکل رہا ہے، اور وہ سیدھا نور میرے والد محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کے پاس آیا، اور میں خواب میں یہ سن رہی تھی، آواز آ رہی تھی کہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے شہزادے، اے فرزند، تیرے اوپر سلامتی ہو کہ تجھے میرے لوگوں نے میرے امتیوں نے شہید کر دیا ہے، حالانکہ معرفوکا ومن شرب الماء منوکا، کہ وہ ایسے لوگ تھے جو تجھے پہچانتے نہیں تھے، جنہوں نے پانی روک دیا تھا، کہ لیکن ہم تیرے صبر پر قربان ہیں کہ تو نے دین اسلام کو بچاتے ہوئے کس انداز سے صبر کیا تھا، تیرے صبر پر ہم قربان ہیں۔ اور فرمایا دیکھو میں تیرا نانا جان محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ تیرے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ سارے آئے ہوئے ہیں، حیران نہیں ہیں بلکہ تیرے صبر کرنے پر سارے قربان نظر آتے ہیں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھ رہی تھی، سارا کچھ خواب کے عالم میں یہ انہیں دکھایا جا رہا تھا۔ فرماتی ہیں کچھ لمحہ ٹھہری تو پھر دیکھا آسمان سے پھر نور نازل ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نور مقدس تھا۔ تو فرمایا وہ بھی اپنے بیٹے کے پاس آئی،
اور آ کر وہی الفاظ دہرائے، سلام عرض کرنے کے بعد فرمایا اے میرے بیٹے، جو تو نے قربانی دی ہے اور تو نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے اہل بیت کو قربان کیا، جس پر تو نے صبر کر دکھایا ہے، اس صبر پر ہم آج بھی تیرے صبر پر قربان نظر آتے ہیں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں معاذ اللہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب محرم کا دن تھا تو ان کی شادی ہو رہی تھی، تو اس عالم میں شادی کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم شادی ہو رہی ہو تو اسے بھی روک دیتے ہیں، اور جب ہمیں علم ہو کہ فوتگی ہونی ہے تو پھر تو ہم کبھی شادی کریں گے۔ تو کربلا کی سر زمین پر جب اہل بیت کے افراد موجود تھے تو انہیں علم تھا کہ اب ہمیں ان لوگوں نے شہید کرنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ جب اس منظر میں ان کی شادی کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ تو اسی طرح سے بے شمار من گھڑت روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہاں پر اس روایت میں یہ موجود ہے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قافلہ کربلا سے کوفہ تک چلا تھا تب بھی آپ موجود تھے، کربلا سے دمشق چلا تھا تب بھی آپ موجود تھے، اور جب اہل بیت کو آزاد کیا گیا تھا، جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات میں موجود ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر اپنی چھوٹی بہن سے گلے بھی ملی تھی۔ تو اسی طرح سے جب دمشق میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے دن وہاں پر قید رکھا گیا تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اہل بیت کے تمام افراد کو تقریباً 20 دن تک وہاں پہ یزید نے اپنی سلطنت میں انہیں قید رکھا تھا، اور بعض میں 40 دن کا ذکر بھی آتا ہے اور بعض میں 3 دن کا ذکر بھی آتا ہے۔ جب یہی سوال حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ فَحَبَسَنَا يَوْمَيْنِ ثُمَّ دَعَانَا وَأَطْلَقَ عَنَّا، کہ ہمیں صرف 2 دن قید رکھا گیا تھا، تیسرے دن اس یزید نے ہمیں آزاد کر دیا تھا۔ اور فرمانے لگے آزاد کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، اس نے پہلے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب یہ جو اہل بیت کے افراد ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ جس طرح کربلا کی سر زمین پر سب کو شہید کر دیا گیا ہے تو یہ جو بچے ہیں اہل بیت ان کو بھی اسی طرح شہید کر دیا جائے۔ ان میں ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت نعمان بن بشیر تھا، اس نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کو چھوڑ دو، کہ یہ اہل بیت کے افراد ہیں، اگر زیادہ ان پر کوئی کرو گے کاروائی تو تیری سلطنت میں باقی اب نہیں رہے۔ تو اس یزید نے پھر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو فالو کرتے ہوئے پھر اہل بیت کے آزاد ہونے کا انتظام مقرر کیا تھا، اور سربراہ اسی حضرت نعمان بن بشیر کو بنایا تھا۔ تو جب یزید نے دیکھا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد جو آیا تھا ان کو خبر دینے کے لیے، پہلے اس یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ روایات کتب میں موجود ہیں کہ ان میں یہ موجود ہے کہ وَلَمَّا وَصَلَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ إِلَى الْيَزِيدِ حَسَنَتْ حَالَ ابن زیاد عِنْدَهُ وَزَادَهُ وَوَصَلَهُ وَصَرَّفَهُ مَا قِيلَ، کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس یزید کے پاس آیا تو یزید نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور جو لانے والا تھا اس کا نام تھا ابن زیاد، اس کو داد بھی دی اور ساتھ میں خوشی کا اظہار بھی کیا۔ تو بعض لوگوں نے اسے خبر دی کہ تیرے ملک میں، تیرے شہر میں لوگ جو ہیں اس کام کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ تو پھر یزید نے فوراً اپنی خوشی کو چھپایا اور ساتھ میں پھر وہ انداز اپنایا کہ جس طرح وہ بتا رہا تھا کہ میں قتل حسین پر راضی نہیں تھا۔ تو وہ کیا تھا؟ وجہ یہی تھی کہ پہلے خوش تھا، راضی تھا اور خوشی کا اظہار بھی کر رہا تھا، جب دیکھا کہ لوگ اس کام کو اچھا نہیں سمجھ رہے
تو پھر وہ اس وجہ سے پھر اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے پھر اہل بیت کے ساتھ اس نے تعلق کو اچھا بنانے کی کوششیں کی تھی۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں اس پر لعنت کرنی چاہیے اور بعض کہتے ہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ تو امت مسلمہ کا جو فقہ میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یزید کو فاسق فاجر بھی کہا جائے گا، لیکن لعنت کرنے کے بارے میں روایات جو ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ جب وہ انداز کو غلط یا انداز کو اس نے الگ کیا تھا تو اس میں پھر ہر بندے کی رائے جو تھی وہ الگ الگ ہو گئی تھی۔ لیکن امیر المومنین یزید کو نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ قال نوفل، تو حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عند عمر عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، فذکر رجل یزید فقال امیر المومنین یزید ابن معاویہ، تو ایک شخص بیٹھا تھا جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑے ناراض ہوئے، فضرب 20 صوتا، اس کو 20 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کو کبھی بھی امیر المومنین نہیں کہا جائے گا، فاسق فاجر کہا جائے گا، اور بعض لوگ لعنت بھی کرتے ہیں، لعنتی بھی اسے کہا جائے گا، لیکن بعض لوگ اس کی شان میں معاذ اللہ بڑی بڑے الفاظ ان کے حسن کارکردگی پر استعمال کرتے ہیں، یہ شرعاً جو ہے وہ جائز اسے نہیں سمجھا جائے گا۔ باقی ہر بندے کی اپنی قبر ہے، اپنی فقہ ہے، اپنا منظر ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کرتا پھرے، لیکن ہمارے مسلک میں یہی ہے کہ اس کو امیر المومنین کبھی بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو جب یزید نے یہ دیکھا کہ میرے اوپر اب لوگ نان تان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس نے پھر اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع ہوا تھا۔ تو اس یزید نے پھر اہل بیت کی تعظیم کے لیے جو قافلہ تھا ان کو مدینہ طیبہ روانہ کر رہا تھا۔ جب وہ انداز بنا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ اس قافلے کو صحیح سلامت تم نے دمشق سے مدینہ طیبہ لے جانا ہے، اور ساتھ میں اور بھی سوار کو جن کی تعداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 300 سوار تھے، ان 300 سوار کے ہمراہ اس قافلے کو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے یہ جو یزید تھا صبح سویرے اہل بیت کے ساتھ چلتا چلتا کچھ مال اور کچھ سامان بھی دینا چاہا، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع گفتگو ہوتے ہوئے کہا کہ میں قتل حسین پر راضی نہیں تھا، لیکن یہ اچانک ایسا معاملہ بن گیا، اگر تم چاہتے ہو تو یہیں رہنا چاہو یہیں رہ سکتے ہو، اگر تم مدینہ طیبہ جانا چاہو تو مدینہ طیبہ بھی تمہیں جانے دیا جائے گا، اور اگر کوئی مال اور سامان کی ضرورت ہو وہ بھی تجھے مل جائے گا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ باتیں میرے ساتھ نہ کرو، بلکہ میری جو پھوپھی جان ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے موضوع گفتگو ہو۔ تو اس شخص نے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو اٹھا دیا اور خود بھی ایک پردے میں ہو کر یہ الفاظ دہرائے۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب جو تم ہمارے ساتھ ہمدردی دکھا رہا ہے اس ہمدردی کا اب کوئی فائدہ تجھے نہیں ملے گا۔ اب وہ ہمدردی کیوں دکھا رہا تھا کہ لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ یزید برا ہو چکا ہے، اتنا برا کہ نواسہ رسول کو بھی اس نے معاف نہیں کیا، تو پہلے ان کے قتل پر خوشی کا اظہار کرتا تھا۔ تو پھر جب قافلہ چلنے لگا تو اس یزید نے کچھ سامان کچھ مال دولت حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کرنا چاہیے،
تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا واللہ ان یقتل اخی الحسین و اہل بیتی و تعطینی عوضہم، کہ نہیں اللہ کی قسم میں اس مال کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، یہ مال ہمیں اس وجہ سے مل رہا ہے کہ ان یقتل اخی الحسین، کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا، میرے اہل بیت کو قتل کر دیا گیا، اس کے عوض میں یہ مال دیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا کان ذالک ابدا، کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اے یزید تجھ سے مال کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی، اگر تو مال دینا بھی چاہے گا تجھ سے مال وصول کرنا بھی میرے حق کے خلاف نظر آتا ہے، یہ میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، میرے اور اہل بیت کو شہید کر دیا، تو اس لیے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ میں تجھ سے یہ مال اور دولت لے سکوں۔ تو اسی طرح سے جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ قافلہ چلتا چلتا جب دمشق ملک شام دارالسلطنت تھا اس سے قراض کر رہے تھے، تو یزید بھی پیدل چلنے کے لیے الوداع کرنے کے لیے چند قدم ساتھ چلتا گیا، تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا جب سلطنت ملک شام کو قراض کر رہے تھے تو ایک قصائی تھا جس نے ایک جانور جس کا نام بھیڑ تھا اس کو ذبح کرنا تھا، ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا رہا تھا۔ جب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دیکھا تو بے تاب ہوئے اور کہنے لگی اے یزید یہ دیکھ، یہ انسان جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کر رہا ہے، اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا ہے، لیکن تیری فوج نے میرے بھائی کو پانی پینا بھی نصیب نہیں ہونے دیا تھا، بغیر پانی پیے انہیں شہید کر دیا تھا۔ ایک قصائی بھی جانور کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرتا ہے کہ اس کو بھی پانی پلا کے پھر شہید وہ ذبح کرتا ہے، تو نے میرے بھائی کو پانی تک نصیب ہونے نہیں دیا تھا۔ پھر جب یہ اہل بیت سرکار امام شہید کربلا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے رفقا جو کربلا کی سر زمین پر شہید ہوئے تھے، جب یہ قافلہ اس دمشق کی سرحد پر پہنچا تو دو راستے تھے، ایک راستہ کوفہ سے پھر مدینہ جاتا تھا اور دوسرا راستہ وہ تھا جو اس عراق سے ڈائریکٹ مدینہ طیبہ جاتا تھا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قافلے کو لے کر چلے تھے تو راستے میں جہاں پر پڑاؤ کرنا ہوتا تھا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو حضرت امام علی مقام کے اس قافلے سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ قریب کوئی ان پاک دامنوں کے پاس سے بھی نہ گزرے، اگر کوئی ضرورت ہوتی تو ان کو اطلاع دیتے۔ جب سرحد پر پہنچے پوچھا کہ کہاں جانا چاہیے، ڈائریکٹ مدینہ طیبہ جانا ہے یا پہلے کوفہ کی سر زمین پر؟ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں، ہم پہلے مدینہ نہیں جائیں گے، ہم ڈائریکٹ پہلے کربلا کی سر زمین پر جائیں گے، جا کر اپنے بھائی شہید کی قبروں سے لپٹ کر ان کو آخری سلام کرنا پسند کریں گے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس انداز سے اس قافلے کو سیدھا کربلا کی سر زمین پر لے گئے۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ پر سوار تھی اتری اور اپنے بھائی کے قبر سے لپٹ گئی اور عرض کرنے لگی بھائی تجھے علم نہیں ہے کہ ہمیں کربلا سے کوفہ تک کن مظالم کا کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، پھر ہمیں کربلا سے لے کر کوفہ تک، پھر کوفہ سے ملک شام تک ہمیں کن عذاب سے کن مصیبتوں سے لے جایا گیا، پھر وہاں پر ہمارے ساتھ کس انداز سے سلوک کیا گیا۔ اے میرے بھائی تجھے تو صرف یہاں پر شہید کر دیا گیا تھا، لیکن ہم نے دنیا میں اور بھی بے شمار مصائب و مظالم کا سامنا کیا تھا۔ تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سارے جتنے بھی اہل بیت کے افراد اس وقت موجود تھے سارے اپنی سواریوں سے اترے، اور جن جن جگہ پر ان شہید کربلا کی قبریں موجود تھی ہر قبر پر حاضری تھی اور ان کے لیے دعائے خیر کی تھی۔ اور ساتھ میں وہ منظر ایسا تھا جو ساتھ ایک قبیلہ جس کو بنی سعد بنی اسد کہا جاتا تھا، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر واقعہ رونما ہونے کے 3 دن بعد جنہوں نے آ کر ان اجسام کو، ان شہیدوں کے جسموں کو جنہوں نے قبر کے اندر کفن جنازے کے ساتھ دفن کیا تھا، وہ بھی قبیلے والے آ گئے، اور چند مدینہ طیبہ سے لوگ بھی کربلا کی سرزمین پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کی زیارت کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ قافلے آپس میں ملے، تو جو مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے تھے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے گلے مل کر اظہار افسوس کیا کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کربلا سے چلا مدینہ طیبہ کی طرف۔ جب روضہ رسول اور آل رسول محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس میں پہنچ کر وہاں پر جب مدینہ والوں کو علم ہوا کہ جن اصحاب وہاں پر رہتے تھے یا چند اہل بیت جو وہاں پر رہتے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ قافلہ جو کربلا کی سرزمین پھر وہاں سے سفر کرتا ہوئے کوفہ سے کرتا ہوا سفر ملک شام دمشق میں پہنچا، پھر آج وہی اجڑا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ میں بھی حاضر ہو چکا، تو جتنے مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگ تھے، عورتیں تھے، مرد تھے، سارے باہر آ کر افسوس اظہار کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بھی جاری کیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئی۔ جب حاضر ہوئی تو فرمایا السلام علیکہ یا جدہ نانا عیتن، اے درود و سلام ہو اے ہمارے نانا جان، الیکہ والد الحسین، کہ اے نانا جان تیرے نواسے حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آج یا جدہ الیک المشتقى مما جرى علینا، کہ ہم تیرے دربار کوہ بار پر حاضر ہوئے تاکہ تیری امت کے لوگوں کی شکایتیں آپ کے سامنے رکھ سکیں، کہ ہمیں کسی اوروں نے نہیں اجاڑا، کسی اوروں نے ہمیں شہید نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شہید کیا ہے اے نانا جان جو تیرے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور فرمایا فواللہ ما رأیت امشا من یزید ولا رأیت کافرا ولا مشرکا اشر منہ، اے نانا جان ہم پر جو مصیبتیں جو گزری ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں ان کی شکایتیں کرنے آئے ہیں، فرمایا فواللہ اللہ کی قسم ما رأیتا ہم نے نہیں دیکھا یزید سے زیادہ کوئی بدتر ہو، یزید سے زیادہ کوئی کافر ہو، یزید سے زیادہ کوئی مشرک ہو، اشر منہ ہو، اے نانا جان اس سے زیادہ کوئی دنیا میں شریر نہیں ہے، ہم اس کی شکایتیں تیری بارگاہ میں کرنے آئے ہیں۔ وہ ایسا بدبخت تھا کہ تیرے نواسے کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر ان کے دانتوں پر ان کے لبوں پر وہ چھڑیاں مارا کرتا تھا۔ یہ انداز تھا جب روضہ رسول میں وہ قافلہ آیا تھا۔ تو پھر اسی طرح سے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا چلتی چلتی جنت البقیع میں پہنچی اور جا کر اپنی جان سے اپنی امی جان کی قبر سے لپٹی اور فرمانے لگی مدینہ سے میں بھرے ہاتھ گئی تھی، ہمارا قافلہ بھرا ہوا تھا، آج خالی ہاتھ لوٹی ہوں، کسی اور نے ظلم و ستم نہیں کیا، اے امی جان اگر ظلم و ستم کیا ہے تو ہمارے نانا کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا ہے۔ کافر یہودی یا عیسائی نہیں تھے ظلم کرنے والے،
ظلم کرنے والے وہ تھے جو ہمارے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور فرمایا کہ اے امی جان، ہم نے اسلام کی خاطر میں نے اپنے اون و محمد کو اللہ کے حوالے کیا، اسلام والوں نے مجھ سے میرے اون و محمد چھین لیے، اور یہاں تک کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، تا قیامت یہ طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ اور یہ بھی گواہ ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا تھا، کہ کس طرح سے ان لوگوں نے میرے بھائی کو شہید کر دیا تھا، اور کس طرح سے اہل بیت کا قافلہ وہاں پہ لوٹا تھا۔ پھر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ آئے اور آ کر اپنی بیوی کو دلاسا دیا، اور ساتھ میں فرمانے لگے کاش کہ میں بھی کربلا کی سر زمین پر ہوتا، آج میں بھی اپنی جان کو امام عالی مقام پر قربان کر دیتا۔ تو اس انداز سے یہ قافلہ جو تھا وہ مدینہ طیبہ میں لوٹا تھا۔ پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے مدینہ سے دور جا کر اپنا گھر، اپنی تعمیرات وغیرہ بنائی تھی، تو کسی سے کربلا کی سر زمین کی جو واقعات ہوئے تھے ان کے بارے میں موہ گفتگو نہ ہوا کرتے تھے۔ اور آپ کی بقیہ زندگی جو بچی تھی تو آپ اس کربلا کی سر زمین کا وہ منظر دیکھ کر جب پانی پیتے تھے تو وہ یاد آتا تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو اسلام والے تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، جو نمازیں پڑھنے والے تھے، اذانیں دینے والے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے ہمارے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ جب پانی آپ لبوں پر لگایا کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ انداز ہے کہ کربلا کی سر زمین والے ملک شام سے مدینہ طیبہ کس طرح پہنچے تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔